رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 25 تک ہم پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 26 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اسلوب بیان ہے قرآن کریم میں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کا ذکر کرتے ہیں وہیں پہ اللہ تعالیٰ اہل جہنم کا ذکر کرتے ہیں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ مومن کا ذکر کرتے ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ کافر کا ذکر کرتے ہیں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ جنت میں جانے کے لیے جو خوبیاں درکار ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں، وہیں پہ اللہ تعالیٰ جہنم میں جانے والے لوگوں کی جو خامیاں ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ یہاں پہ بھی دو آیات مبارکہ اسی طرح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا ذکر کیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذین، بے شک وہ لوگ یا یقیناً وہ لوگ، احسنوا جنہوں نے نیکی کی، الحسنہ اس کا بدلہ بھی ان کو نیکی کی صورت میں دیا جائے گا، جنہوں نے احسان کیا اس کا بدلہ بھی احسان کی صورت میں دیا جائے گا۔ وہ حدیث جبریل ہے کہ جس میں کہ احسان کیا چیز ہے، تو جواب میں یہ تھا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کریں کہ جیسے گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر ایسا ذہن میں نہیں لا سکتے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ احسان ہے۔ احسان بمعنی نیکی بھی ہوتا ہے، اور نیکی کی تعریف بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑی ہی ڈیٹیل کے ساتھ کی ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ للذین احسنوا، وہ لوگ جنہوں نے نیکی کی اس کا بدلہ بھی نیکی کی صورت میں ہے، اور وہ بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور ساتھ فرمایا وزیادۃ، اور کچھ زیادہ بھی ہے، یعنی صرف جنت نہیں ہے، کچھ زیادہ بھی ہے بدلہ، جنت سے کچھ زیادہ۔ اب آپ سوچیں گے کہ جنت سے بڑا بدلہ کیا ہو سکتا ہے؟ حدیث رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسند احمد میں اور مسلم میں موجود ہے، فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اہل جنت کی طرف اللہ تعالیٰ جو ہے ایک منادی کرنے والا بھیجے گا، ان کو کہے گا وہ کہ بھائی تمہیں کوئی اور چیز چاہیے اس کے علاوہ، مطلب جنت کے علاوہ کچھ اور درکار ہے کچھ چیز؟ تو کہیں گے بھائی جنت مل گئی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی مل گئی، سارا کچھ مل گیا، اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے جو ہمیں چاہیے ہو سکتا ہے؟ فرمایا ایک چیز رہتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم اپنے پروردگار کے چہرے کا دیدار کرو۔ آپ نے فرمایا فَيَكْشَفُ لَهُمُ الْحِجَابَ، تو اللہ تعالیٰ اپنے چہرے سے پردے کو ہٹائیں گے۔ فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، تو اللہ کی جانب اہل جنت جو ہے وہ دیکھیں گے۔ فَوَاللَّهِ، اللہ کی قسم، ما اعطاہم شیئا احب الیہم من النظر الیہ ولا اقر باعینہم، اللہ کی قسم انہیں اب تک ایسی کوئی نعمت عطا نہیں ہوگی جو انہیں اس دیدار سے زیادہ محبوب ہو اور اس میں ان کی آنکھوں کے لیے اس سے زیادہ ٹھنڈک ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہے وہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جنت سے بھی بڑھ کے، بات سمجھتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ایسے لوگ کریں گے، دوسری حدیث میں ہے کہ جس طرح 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہوئے دقت نہیں ہوتی، کسی کو دھکم پیل نہیں دینی پڑتی، اتنا اوپر ہوتا ہے بالکل صاف ستھرا، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو نیکی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ان کو نیکی دیتا ہے، یعنی جنت دیتا ہے، وہ زیادہ اور کچھ زیادہ بھی دیتا ہے۔ کچھ زیادہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار بھی دے گا۔ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، اور جنتی جو لوگ ہوں گے ان کے چہروں پہ کبھی بھی کوئی سیاہی ان کو یا کوئی ذلت انہیں ڈھانپے گی نہیں، بلکہ اہل جنت کے بارے میں تو قرآن کریم میں دیگر مقامات پہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں نور عطا فرمائے گا، روشنی۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اس کے برعکس جو ہیں والذین کسبوا السیئات، جنہوں نے برے اعمال کیے ہوں گے، نیکی بہت کوسوں دور تھی ان سے، جزاء سیئۃ بمثلھا،
ان کے لیے جو انہوں نے برائی کی ہے اس کے مثل ہی بدلہ ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ نیکی کے متعلق تو اللہ فرماتے ہیں للذین احسنوا الحسنی وزیادۃ، یعنی نیکی کی صورت میں اللہ زیادہ بھی دے گا، یعنی چھوٹی نیکی ہے اس کے بدلے زیادہ بھی ملے گا، لیکن برائی کی صورت میں اللہ فرماتے ہیں جزاء سیئۃ بمثلھا، کہ میری رحمت ایسی رحمت ہے کہ کوئی شخص برائی کرے گا تو میں ایسا نہیں کہ ایک برائی کی تو اس کو زیادہ میں اس کو جو ہے نا اس کے بدلہ دوں اس کا، ایسا نہیں ہے، اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جو اس کی برائی کے مطابق بنے گا۔ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور ان کے لیے ذلت جو ہے وہ انہیں ڈھانپ لے گی، مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کو کوئی بچانے والا۔ کتنی صاف اور واضح آیت ہے کہ جس کو اللہ جہنم سے بچانا نہ چاہے، جس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالنا چاہے، پوری انسانیت جن و انس مل جائے کہے نہیں اس کو بچانا ہے تو بچا سکتے ہیں، سمجھتے ہیں؟ اس طرح کے واقعات احادیث مبارکہ میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہیں، جناب ابراہیم کے والد کا اور دیگر واقعات موجود ہیں کہ اگرچہ خواہش ہوگی کسی کی کہ بچ جائے لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے بچانا نہیں چاہیں گے۔ کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، فرمایا کہ گویا ان کے چہروں پر رات کے جو ٹکڑے ہوں گے نا، رات کی طرح جیسے اندھیرا ہوتا ہے، رات کے ٹکڑوں میں اندھیرا ہوتا ہے، اس طریقے کا اندھیرا چھایا ہوگا۔ یہ لوگ جو ہوں گے، جیسے قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ جہنمیوں کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیا جائے گا، جنتیوں کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیا جائے گا۔ نشانی یہی ہے کہ اہل جنت کے چہرے پر نور ہوں گے اور اہل جہنم کے چہرے جو ہوں گے غشیت میں ہوں گے، یعنی ڈھانپے ہوئے ہوں گے، اندھیرے میں ہوں گے۔ اولئک اصحاب النار، یہ اہل دوزخ ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں بھی یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ کرے۔ پہلے جو لوگ گزرے ہیں جنت والے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ وما علینا الا